بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 634 ملاحظہ فرمائیں۔ اس کاکی نے جب تمہارا نام لیا نا تو بس ایک دم گھنٹی بج گئی، اور جیسے سینما ہال میں گھنٹی بجتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے مگر اسکرین روشن نظر آنے لگتا ہے، ایسا ہی میرے دماغ میں سب واضح ہو گیا۔ میں نے سب تصویریں دیکھی تھی تمہاری، محسن کی، اور ایک بندہ تھا غالب جو کل تمہارے ساتھ تھا۔ اس کاکی سے تو واقف نہیں میں، گل نام ہے نا اس کا، مگر وہ جو غالب کے ساتھ تھی نازو، وہ کہکا مار کے انسا۔ میں نے کہا جب تم جانتے ہو تو پھر میں کیا کہوں؟ اس نے ایک دم ریوالور نکال لیا۔ کچھ نہیں، اب جو کہنا ہے نا پولیس اسٹیشن جا کے کہنا، ملٹری انٹیلیجنس کو بتانا، راج کے جھوٹ بولنا ان کے سامنے، سچ تو وہ خود اگلوا لیں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ اوپر کھوتے۔ اللہ دیتا تم بڑے کمینے اور دغا باز ہو۔ میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا، ہم وطن اور ہم زباں ہو کے بھی تم نے ہمارے اعتماد کا برم نہیں رکھا۔ تم بکتے ہو کہ تمہیں نشہ نہیں ہوتا، تمہارا ہاتھ کانپ رہا ہے۔ وہ پھر انسا، اچھا مجھے تو تم بھی کانپتے ہوئے نظر آ رہے ہو، بندے کی موت اسے کہاں لاتی ہے گھیر کے۔ میں نے کہا میں موت سے نہیں ڈرتا، تو پھر کس سے ڈرتے ہو؟ وہ تو مسخور آمیز لہجے میں بولا، اپنی بیوی سے؟ اور میں بھی ڈرتا ہوں، میری بیوی چوہے سے ڈرتی ہے مگر مجھ سے نہیں ڈرتی، کاکروچ تک سے ڈرتی ہے۔ میں چوہے اور کاکروچ سے بھی گیا گزرا ہوں۔ تمہاری بیوی کیا کرے گی جب اسے معلوم ہوگا کہ تم خیر سے شہید ہو گئے؟ میں نے کہا ابھی کوئی بیوی نہیں ہے میری جو بیوہ ہو، ایک لڑکی ہے، وہ فخر کرے گی میری شہادت پر اور لعنت بھیجے گی تم جیسے دوست بن کے دشمنی کرنے والے پر۔ اگر میں دشمنوں کے ہاتھوں مارا جاتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا۔ چودھری اللہ دیتا عرف اے ڈی۔ وہ بولا، مجھے بھی اے ڈی اچھا لگا تھا۔ سنا ہے تم بڑے جوڈو ماسٹر ہو، گولی پر کوئی داؤ چلتا ہے؟ خبردار اپنی تھان سے مت ہلنا، میں بالکل نشے میں نہیں ہوں۔ تمہارا دل صاف نظر آ رہا ہے مجھے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا۔ ایکس رے کر سکتا ہوں میں، پوسٹ مارٹم بھی کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ بندہ کیسے فوت ہوا تھا۔ وہ خبیث نشے میں ہونے کے باوجود بے حد مستعد اور ہوشیار تھا۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے مجھ پر سے نہیں ہٹی تھی، اور اس نے اپنے ریوالور کا رخ ایک سوت نہیں بدلا تھا۔ اس نے میری نفسیاتی چال کو بھی رد کر دیا تھا کہ اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے۔ اگر وہ ہاتھ کی طرف توجہ دیتا تو میں ایک کوشش ضرور کرتا کہ ریوالور چھین لوں۔ تم مجھے کیچ کرا سکتے ہو، میں نے کہا۔ میرے دشمن میرے سر کی بولی لگائیں گے، مکتی بہانی والے سب سے زیادہ قیمت ادا کر سکتے ہیں کیونکہ میں انہی کا مجرم ہوں۔ تمہارا کیا بگاڑا ہے میں نے؟ اس نے کہکا مارا اور ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ چلو خیر چھڈو پرا، ہم بھی گولی نہیں مارتے تمہیں۔ میں بھونچکا رہ گیا اور کچھ دیر بے وقوفوں کی طرح اسے گھورتا رہا۔ یہ کیا مذاق تھا ایڈی؟ اس میں تمہاری یا میری کسی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ لو جی، میری کیسے؟ وہ انسا، تم کیا جیب سے توپ نکال لیتے؟ میں نے کہا، اس سے پہلے بہت سے لوگ اسی خوش فہمی میں مارے گئے ہیں کہ انہوں نے اسلحے کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا۔ اگر موقع ملتا تو اس سے پہلے کہ تمہیں پتہ چلتا میں تمہاری گردن توڑ دیتا۔ مجھے معلوم ہے، مگر میں جوا بھی کھیلتا ہوں، سارے شرعی عیب ہیں میری ذات میں۔ وہ بولا، خیر سبق چنگا سی، یاد رہے گا تمہیں۔ میرے لیے کیا سبق تھا اس میں؟ سبق یہ تھا بھائیا جی کہ بندے کو اکھاں بند کر کے ہر ایک پر اعتبار نہیں کر لینا چاہیے۔ بندہ لاہور دا ہوئے تے باویں جنگ دا، اگر کھوتے دا پتر ہے تو انسان نہیں بن سکتا۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ سارے رشتے بس ایسے ہی ہیں۔ اب ان بنگالیوں کو دیکھو، کتنا مضبوط تے سچا رشتہ تھا ہمارا۔ پاکستان انہوں نے بھی بنایا تھا، مسلمان یہ بھی ہیں، مگر پاکستان کے دشمن ہو گئے۔ میں نے کہا ایکس رے میں نے بھی کر لیا تھا تمہارا، اے ڈی اندر تک دیکھ لیا تھا میں نے تمہیں۔ کبھی فرصت ملی تو بتاؤں گا کہ 1000 میل کے اس سفر میں انسانوں کے 1000 روپ دیکھے ہیں میں نے، زندگی کے اور موت کے، جھوٹ اور سچ کے 1000 چہرے میری نظر سے گزرے ہیں۔ آدمی کے ظاہر سے باطن کا اندازہ کرنا آ گیا ہے مجھے، حادثات اور تجربات نے سکھا دیا ہے۔ خط کا مضمون بانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر۔ وہ بات بات پر ہنسنے کا عادی تھا۔ ایک لفافہ ہو رہا ہے، محمد بھائی اس کا مضمون پڑھ کے سناؤ نا مجھے، کیا لکھا ہے اس میں؟ محمد بھائی، تم نے بتایا وہ ہسٹری شیٹر ہے، ظاہر ہے کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، جرائم پیشہ رہا ہوگا، مگر کل اس نے
ایک دشمن جام مجمع کے سامنے خود کو پاکستانی ثابت کیا، مجھے بھی بچا لیا۔ وہ دل سے پاکستان کا حامی ہے، شاید جان بھی دے سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے پاکستان کی خاطر۔ ٹھیک، اور کچھ؟ میں نے سر کھجا کے کہا، اور یہ کہ اس کی نیت کچھ ٹھیک نہیں لگتی مجھے۔ کل اس نے گل کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ رات کو وہ ہوٹل پہنچا، مگر اتفاق سے ہم سروینٹ کوارٹر میں تھے۔ ہوٹل میں کمرہ نہیں ملا تھا، آج ملے گا۔ صبح وہ نہ جانے کہاں تاک میں بیٹھا تھا کہ بس اسٹاپ پر آ گیا، اور جن نظروں سے وہ گل کو دیکھ رہا تھا اس سے مجھے خطرہ محسوس ہوا تھا گل کے لیے۔ اچھا ہوا تم آ گئے، ورنہ میرے لیے ضبط سے کام لینا مشکل ہو جاتا۔ وہ کوئی گٹیا بازاری حرکت کرتا اور میں اسے مارتا۔ گل تمہاری حقیقی بہن تو نہیں ہے، نوری اور ہوری بھی تمہاری سگی بہنیں نہیں ہیں۔ کیا تم محمد بھائی جیسے کسی گنڈے کو اجازت دو گے؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ محمد بھائی نے 6 بندے کڑچ کر دیے تھے۔ وہ ایک گرل اسکول کی استانی کو اٹھانے گئے تھے۔ اس کے گھر والوں کو وہ پہلے ہی ختم کر آئے تھے۔ وہاں بہت لوگ تھے، کوئی اسے بچانے نہیں آیا، سب بھاگ گئے۔ جو وہاں تماشا دیکھ رہے تھے وہ بس شور کر رہے تھے۔ محمد بھائی کو بھی چاقو لگے، پر بندہ ہے جی دار۔ مقابلے پر بڑے مضبوط لوگ تھے۔ مضبوط اور بدماش وچ بڑا فرق ہوتا ہے۔ محمد بھائی نے کہا کہ اکیلی لڑکی پر ہاتھ ڈالتے ہو نہ مردو۔ خنجر کے استعمال میں محمد بھائی فنکار ہے، اور خنجر بھی اس کا بجلی ہے، بلیڈ کی دار ہے اس کی۔ ادھر سے ادھر تک پیٹ ایسے کاٹ دیتا ہے جیسے مکھن کو گرم چھری۔ بندے کو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب گردے شردے آنتوں کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا 6 قتل کر دی اس نے اور پکڑا نہیں گیا؟ پھڑیا جاندہ پھانسی بھی لٹک جاندہ، ایڈی بولا، پر ایک بہت بڑے آدمی نے اسے بچا لیا۔ اس بہت بڑے آدمی کا پتر اسی استانی کے چکر میں تھا، اور استانی بھی اس بہت بڑے بندے کی بہو بننے والی تھی۔ سارا جھگڑا خاندانی دشمنی کا تھا۔ اس بہت بڑے بندے نے کہہ دیا کہ محمد بھائی تو اس کے ساتھ تھا سارا دن، اور وہ خود فلاں سے فلاں اور فلاں سے فلاں ملا، تب بھی محمد بھائی ساتھ تھا۔ پوچھ لو فلاں فلاں سے، یہ جو فلاں فلاں تھے یہ بھی بڑے بندے تھے، مگر بہت بڑے بندے کو سلام کرنے والے وہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے؟ بہت بڑا بندہ جو بولتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ ایویں جو چھوٹے موٹے چشمدید گواہ بن گئے تھے، ان کو بھی چھتر پڑے تو وہ مان گئے کہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ محمد بھائی نے اس بڑے بندے کے 6 دشمن کڑیچ کر دیے۔ اس کا بدلہ تو بڑے بندے نے ادا کرنا ہی تھا۔ وہ آج بھی بہت بڑا آدمی ہے، پہلے سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ پہلے مینار تھا تو اب قطب مینار ہو گیا ہے، اس لیے محمد بھائی اپنی جنگلی مونچھوں کو تاؤ دیتا پھرتا ہے، مگر اسے کوئی بدماش نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا یہ تو اور مصیبت ہو گئی، کڑوا کریلا نیم چڑھ گیا۔ اگر وہ گل کے پیچھے پڑ گیا تو میں کیا کروں گا؟ ایڈی ہنسنے لگا۔ لو جی، یہ میں بتاؤں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ برجائی میری ہے کہ تمہاری؟ جیسے میری گردن توڑ رہے تھے ویسے ہی اس کی گردن توڑ دو، ذرا پیار محبت سے۔ پیار محبت سے؟ میں نے حیرانی سے کہا، ہاں، لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، اور کسی کے سامنے بھی نہیں۔ اگر وہ تمہاری برجائی کے پیچھے لگ گیا ہے تو برجائی سے کہو کہ اسے بدائے۔ ایسے مت گورو مجھے۔ شکار تگڑا ہو تو شکاری کو چالاک ہونا چاہیے۔ شیر کو سامنے بلا کے ٹارزن بھی نہیں کہتا کہ آ شیر مجھے مار، تیری تو۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ تمہارا مطلب ہے دھوکے سے کہیں اکیلے میں بلا کے اسے نمٹ لوں؟ یہ تو بڑی غلط بات ہوگی۔ تے پھر صحیح بات دسو مینوں، وہ جلا کے بولا۔ پہلے میں بات کر لوں اس سے، سمجھانے کی کوشش کروں شرافت سے۔ میں نے کہا۔ ایڈی ہنس پڑا۔ شرافت سے؟ معاف کرنا یار، تم بالکل وہ ہو۔ تم اسے سمجھاؤ گے کہ رب کے راستے پر چلے، شرع کے مطابق داڑھی رکھے اور نماز 5 وقتہ پڑھے، تسبیح گھمائے۔ میں نے کہا تم مذاق مت سمجھو اسے، میں اسے جان سے مارے بغیر بھی اس کا دماغ درست کر سکتا ہوں۔ اچھا کرو، جو دل چاہے کرو۔ میں نے کہا تم یہ کام کب تک کرو گے جو میں نے کہا ہے؟ لو جی، بس ابھی جاتا ہوں۔ اس نے دوبارہ الماری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شام تک دیکھتا ہوں کس کس سے بات کی جا سکتی ہے، 2-4 دن تو لگیں گے۔ ہم بھی کوشش کریں گے گرفتار ہونے کی۔ وہ منہ صاف کر کے بولا، ایسے پھرتے رہو گے نا تو انشاءاللہ جلد کامیابی ہوگی۔ تمہیں پہچاننے والے بہت ہیں۔ انڈین پولیس اور فوج میں سارے ان پڑھ اور بے خبر لوگ نہیں ہیں، سب نہ صحیح، آدھے نہیں تو 1/4 اخباروں میں تمہاری شکل مبارک دیکھ چکے ہوں گے۔ انٹیلیجنس کے بندے بھی بہت ہیں، وہ چن کے لیے جاتے ہیں اور تمہاری طرح کھاگل پوتے نہیں ہوتے۔
کھاگل پوتے؟ میں نے غور کر کے کہا، تمہارا مطلب ہے پاگل کھوتے؟ اس سے پہلے تم نے مجھے الو کا پٹھا کہا تھا۔ میں نے تمہیں الو کا نہیں کہا تھا، اے ڈی نے بے نیازی سے کہا۔ اچھا گل کو بلاؤ، میں نے کہا، بہت دیر ہو گئی۔ ہاں کھانے میں کچھ دیر ہو گئی، وہ ساری لا کے بولا اور اندر کی جانب منہ کر کے داڑا۔ او ہور نور! ہور اور نور نے کورس میں کہا، کیا ہے؟ ہم کام کر رہے ہیں۔ تمہارا سر برجائی کو واپس کرو، کیا اسے بھی کام پر لگایا ہے؟ اے ڈی نے اندر جا کے کہا، بڑی بری بات ہے، پرائی چیز ہے، ٹھیک کرنے کو دی تھی، تم نے استعمال شروع کر دی۔ میں بیٹھ گیا۔ گل ان لڑکیوں کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے لگی ہوگی۔ کسی بھی عورت کے لیے کچن میں جا کے کچھ نہ کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہیرا پھیری کے مواقع ملنے پر بھی چور کا کچھ نہ کرنا۔ یہ گل کے لیے اچھا تھا، کچن کی فضا اس کے اعصاب کے لیے سکون آور ثابت ہوگی۔ وہ کچھ دیر کے لیے محسن اور اس کی ذات سے منسوب اندیشوں کو بھول جائے گی۔ ہم کھانا کھانے کے بعد واپس پہنچے تو غالب اور نازو کا کہیں پتہ نہ تھا، مگر سامان حیرت کی صورت میں محمد بھائی کمرے میں براجمان تھا۔ گل کو دیکھتے اس کے چہرے سے ایک ایسی مسرت آمیز دلچسپی کے جذبات جھلکنے لگے کہ میرے خون میں حدت پیدا ہو گئی، مگر ایڈی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنے اشتعال کے جذبات کو دبا دیا۔ محمد بھائی تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے کہا، ہپون اور کیا کرتا، تم ایک دم گاڑی میں بیٹھ کے پولیس کے ساتھ چلا گیا۔ محمد بھائی بولا، وہ سالہ ہم کو کیسا مافک دیکھتا پڑا تھا، جانتا نہیں ہپون کون ہے؟ میں نے کہا، اچھی طرح جانتا ہے وہ تمہیں، اور اب میں بھی جان گیا ہوں، مگر یہ بتاؤ کہ تم اندر کیسے آ گئے؟ گل، جاؤ تم دوسرے کمرے میں۔ کیوں؟ اپن کا راستہ کون روکے گا؟ اپن پیٹ کا بیچ سے چھری پھیرتا ہے تو نہ چھری کو پتہ چلتا ہے نہ پیٹ کو۔ میں نے ماتھے پر بل ڈال کے کہا، یہی باتیں کر سکتی ہو تم تو جاؤ اور اپنا خنجر بھی ساتھ لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تم سے تمہاری یہ طاقت چھن جائے جس پر تم اکڑتے پھرتے ہو۔ کیا؟ محمد بھائی کا رنگ بدل گیا۔ ابھی تم اپن کو تڑی دیتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، نکالو خنجر اور وار کرو مجھ پر، میں خالی ہاتھ ہوں۔ آؤ، تمہیں اپنی ماں کے دودھ کی قسم، بزدل نامرد۔ میرا مقصد اسے مشتعل کرنا تھا، اس حد تک کہ وہ خنجر سے مجھ پر حملہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ قسم اتنی بڑی تھی کہ وہ آتی فشاں کی طرح پھنکارتا اٹھا، اپن تیرے ساتھ بات کرنے کو آیا تھا، پر تو گالی دیا میرے کو، ابھی دیکھ۔ محمد بھائی، کل تو چھوڑ دیا تھا میں نے تمہیں، تم نے میری بہن کا ہاتھ پکڑا تھا، آج میرا ہاتھ پکڑ کے دکھاؤ اگر مرد کے بچے ہو۔ میں نے اسے للکارا، وہ جنگلی بھینسے کی طرح خر خر کرتا مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس کے خنجر کی آب لمحہ بھر کے لیے میری آنکھوں میں لہرائی۔ ایک جس لگا کر اس نے خنجر کو دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے تک لہرایا۔ پھرتی مہارت کا یہ ایسا کارنامہ تھا کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے 4 ٹکڑے ہو جاتے، مگر میں نے گوتا مارا اور پھر لات گما کے محمد بھائی کے شانے پر ماری۔ اس کا ہاتھ اوپر اٹھا اور وہ درد سے کراہا۔ میں نے ایڑی پر گھوم کر دوسری لات اس کے پیٹ پر رسید کی۔ اس کا اوپر اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آیا اور وہ درد سے بل بلاتا ہوا دورہ ہو کے فرش پر گر گیا۔ کسی دشواری کے بغیر میں نے خنجر اس سے چھین لیا اور آرم لاک لگا کے ایک گھٹنے سے اسے دبا لیا۔ اب بولو، میں نے خنجر کو اس کی گردن پر شارک کے قریب رکھ کے کہا، میری بہن کی طرف پھر بری نظر سے دیکھو گے؟ خدا کی قسم، اس خنجر سے تمہاری آنکھیں نکال کے ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ اللہ پاک کی قسم، تم اپن کو غلط سمجھا، تم میرے کو ماں کا دودھ کا قسم دیا، اپن اسی دودھ کا قسم کھا کے بولتا ہے تیرا بہن اپنا بہن ہے۔ اپن سالہ اتنا آرامی نہیں ہے جس کو بہن بولے اس پر بری نظر رکھے۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا اور خنجر کو رگے جاں کے قریب پا کے جتنا خوف زدہ تھا اتنا ہی مشتعل بھی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ گل بیچ کے دروازے میں کھڑی مسلسل چلا رہی تھی، بھائی سکندر، بھائی سکندر۔ میں نے گرج کر کہا، تم سے کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ جاؤ اندر چپ کر کے بیٹھو۔ میں نے اس سے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ سہم کر چپ ہو گئی اور دروازے سے غائب ہو گئی۔ محمد بھائی اب اٹھ بیٹھا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنا شانہ دبا رہا تھا۔ چلو اٹھو، چلتے پھرتے نظر آؤ، دوبارہ دیکھا میں نے تو پھر یہی خنجر ہوگا اور تمہارا گلا، لیکن دوسری بار میرا ہاتھ نہیں رکے گا۔ میں نے خنجر اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ اس نے خنجر کو وہیں پڑا رہنے دیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ دیکھو، ابھی میرا بات سن لو پورا، اپن کا اس میں کوئی فائدہ نہیں،
کل اپن جو کیا وہ بھی ایک راز کا بات ہے۔ کیسی راز کی بات؟ میں نے محتاط ہو کر کہا۔ ہم برا نیت سے کچھ نہیں کیا سکندر بادشاہ، اس نے کہا۔ میں اس کے منہ سے یہ نام سن کے اچھل پڑا۔ ایک تو مجھے بالکل امید نہ تھی کہ محمد بائی جیسا اسی شیٹر تک مجھے پہچان جائے گا اور اسے میرا نام بھی معلوم ہوگا۔ دوسرے اس طرح مجھے سکندر بادشاہ کہنے والا ایک ہی شخص تھا جو اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ اس ایمان و استقامت کی آزمائش کے سفر میں سب سے پہلے شہادت کی منزل تک پہنچنے والا استاد ٹیڈی تھا، جو پہلے محمد بائی کی طرح ایک بدماش تھا، پھر قسمت نے اسے ہمارا ہم سفر کر دیا، اور وہ بھٹکا ہوا مسافر جب صراط مستقیم پر آیا تو اس شان سے کہ اس کی شرافت اور انسانیت پر حاجی عبداللہ جیسے 10 متقی اور پرہیزگار قربان کیے جا سکتے تھے۔ محمد بھائی نے مجھے سکندر بادشاہ کہا تو میرے دل میں سوئی ہوئی کسک یوں جاگی جیسے کوئی ٹھیک ہوتے زخم پر سوئی کی گرم نوک رکھتے۔ مجھے یوں لگا جیسے استاد ڈیڈی ایک نئے روپ میں میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے، کیوں حیران ہو اتنے سکندر بادشاہ؟ ارے ہم جدا کب ہوئے تھے تم سے؟ قسم مولا کی ہم تو بس نظر سے اوجھل ہو گئے تھے، مگر تمہارے دل میں تو تھے نا۔ ہاں، ایک یاد کا پر تو تھا، ایک خیال تھا جو مجسم ہو گیا تھا۔ استاد ٹیڈی اب محمد بھائی بن کے آ گیا تھا۔ میں بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں خنجر آبدار دیکھ کر میں اتنا نروس نہیں ہوا تھا جتنا میں اس کے لبوں سے سکندر بادشاہ کے 2 لفظ سن کر ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، استاد محمد بھائی، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ محمد بھائی نے کہا، اپن کو تمہارے یار نے سب بتایا تھا۔ کس یار نے؟ میں نے کہا، تمہارا جگری یار بولتا تھا اپنے کو، محسن شیروانی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ محمد بھائی نے اچانک جیب سے دستی بم نکال کر مجھے تھما دیا ہے، جس کی پن وہ پہلے ہی نکال چکا تھا۔ دھماکے نے میرے اعصاب شل کر دیا اور میرے ہوش و حواس کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا جسم مفلوج ہو گیا، پھر اس میں لامحدود توانائی بھر گئی اور میں اچھل کے محمد بھائی پر جا گرا۔ تم بکتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، میں نے اس کی گردن دبوچ کے کہا۔ اس کا نام کسی شکاری نے بتایا ہے تمہیں تاکہ تم مجھے مچھلی کی طرح شکار کر سکو۔ میں اس نام کو چارے کی طرح نگل لوں تو تم مجھے مجبوری کی ڈور سے کھینچ کر لے جا سکو۔ محمد بھائی تڑپا، ارے سکندر بادشاہ، ماں قسم اپن سچ بولتا ہے، کیسا پاگل مافک آدمی ہے تم۔ مجھے ایک دم ہوش آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ محمد بھائی، میں واقعی پاگل ہو گیا تھا یہ نام سن کر۔ دوبارہ بتاؤ، کیا نام لیا تھا تم نے؟ محسن شیروانی۔ شیروانی جانتا اچکن، وہ ہم کو بولا اچکن یاد رکھو۔ محمد بھائی آمتے ہوئے بولا، تم سالہ اپن کو نہیں چھوڑے گا، ابھی بازو توڑا، ابھی گردن موڑا، ابھی سر پھوڑا تو اپن ایک دم مر جائے گا، بات کرنے سے پہلے ہی جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے لجاجت سے کہا، مجھے معاف کر دو محمد بھائی، تم واقعی محسن سے مل چکے ہو؟ کہاں؟ اسے جانتے ہو؟ کیسے؟ مجھے بتاؤ، کیا کہا تھا اس نے؟ وہ کیسا تھا؟ ٹھیک تو تھا نا؟ محمد بھائی مسکرانے لگا، ایسا مافک سوال کرے گا تو جواب کیسے دے گا اپن؟ سکندر بادشاہ، تھوڑا ٹائم دو۔ 1 منٹ۔ میں نے اندر جھانک کے دیکھا، گل کونے میں چپ بیٹھی تھی اور دیوار کو گور رہی تھی۔ گل، خفا ہو گئی ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، چلو سوری، غلطی ہو گئی مجھ سے کہ میں نے تم سے ایسے بات کی، معاف کر دو مجھے۔ بھائی سکندر، وہ چلائی، ایسی باتیں مت کریں، کبھی چھوٹی بہن سے معافی مانگتے ہیں بڑے بھائی؟ میں نے کہا، وہ دراصل میری کوئی چھوٹی بہن نہیں تھی نا، میرا تو بڑا بھائی تھا، بہت مارتا تھا مجھے بچپن میں، لیکن جب میں بڑی ہوئی تو صرف ایک بار تھپڑ مارا تھا اس نے۔ وہ میری ماں کی جگہ بھی تھا اور باپ کی جگہ بھی، اور وہ شیش ناگ ڈاکو تھا، میں ناگ منی تھی، اس کے باوجود معافی نہیں مانگی تھی اس نے۔ وہ رات بھر روتا رہا تھا اکیلا۔ صبح اس نے کہا تھا کہ ناگ منی، میں نے جو کیا ٹھیک کیا، میں معافی نہیں مانگوں گا تجھ سے، اور میں نے کہا تھا کہ بھیا اگر غلط بھی کیا تھا تو معافی آپ نہیں مانگیں گے، ایسے نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تو معافی نہیں مانگے گا بھیا، اپنی عزت کا کچھ خیال کر۔ گل میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ اب میں گل بانو ہوں تو کیا ہوں، آپ کی عزت تو وہی ہے جو شیش ناگ کی تھی، اس سے زیادہ ہے، آپ تھپڑ بھی مار سکتے ہیں مجھے۔ میں نے بڑی مشکل سے آنسو روکے اور زبردستی مسکرا کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا چل، آنسو مت بہا، بھوک لگی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، غالب اور نازو آ جائیں،
پھر کھانا کھائیں گے۔ میں نے کہا اچھا دیکھو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ چونکی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ محمد بھائی کے ساتھ؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ ابھی آتا ہوں۔ نہیں، میں نہیں جانے دوں گی آپ کو اس بدماش کے ساتھ اکیلا، میں بھی ساتھ چلوں گی، میں اکیلی نہیں رہوں گی یہاں۔ میں نے کہا اب تو واقعی تھپڑ کھائے گی، پاگل، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، محمد بھائی دوست ہے ہمارا، میں غلط سمجھا تھا، وہ بات کرنا چاہتا تھا مجھ سے۔ تو کیا بات یہاں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، مگر وہ کہتا ہے باہر چلو۔ میں نے کہا ضرور کوئی چال ہوگی اس کی، کسی نے بھیجا ہوگا اسے، کہاں لے جانا چاہتا ہے آخر وہ تمہیں؟ میں نے کہا دیکھو پھر وہی دیوانگی کا دورہ پڑ رہا ہے تمہیں، میں بتا رہا ہوں کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، تم دروازے بند کر کے بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ نہیں، میں ساتھ چلوں گی، تم مارو یا جو چاہو کرو، میں اکیلا نہیں جانے دوں گی تمہیں۔ 22 سکندر، ایسی کون سی بات ہے جو میری موجودگی میں یہاں نہیں ہو سکتی؟ میرے سوا کون سننے والا ہے؟ یہ بات نہیں ہے گل۔ میں نے کہا 22 سکندر، کیا محسن کا کچھ پتہ چلا ہے؟ وہ مجھے غور سے دیکھ کر بولی۔ میں اس کی ذہانت اور منطقی سوچ کا قائل ہو گیا، اس نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا تھا، اور ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی جو گل کے سامنے نہ کی جا سکتی ہو۔ شاید میری صورت پر اس نے میرے خیالات کا عکس پڑھ لیا تھا۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، گل نے میری خاموشی پر کہا، میں کوئی غلط حرکت نہیں کروں گی، اپنے جذبات پر قابو رکھوں گی، بالکل خاموش بیٹھوں گی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا آ جاؤ تم بھی۔ محمد بھائی شاید سب کچھ سن رہا ہوگا۔ دونوں کمروں کے درمیان ایک دروازہ ہی تو تھا اور وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ گل سر جھکائے آئی اور صوفے پر ایسے بیٹھ گئی جیسے بدتمیز بچہ اندر سے مار کھا کے آئے تو مہمانوں کے سامنے شرافت کا نمونہ بن جائے۔ میں نے کہا محمد بھائی اب بتاؤ تمہاری محسن سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ اپن اس کے ساتھ تھا سکندر بادشاہ، محمد بھائی نے کہا۔ محمد بھائی، گل نے جھٹکے سے سر اٹھایا، میرے بھائی کا نام سکندر بخت ہے، سکندر بادشاہ کیوں کہتے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا گل یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے، یہ سکندر بادشاہ نہیں کہے گا تمہیں۔ گل لڑ گئی، اسے بتا دو۔ محمد بھائی اکا بکا بیٹھا تھا۔ اچھا بابا نہیں بولے گا، ایسا مافک ناراضی کا کون سا بات ہے؟ اپن بادشاہ بولا، فقیر تو نہیں بولا۔ میں نے کہا یہ بات میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ مجھے سکندر بادشاہ کہنے سے اس پاگل لڑکی کو دورہ کیوں پڑتا ہے۔ تم محسن کی بات کرو۔ اپن محسن کے ساتھ حوالات میں تھا، محمد بھائی نے کہا۔ گل کو پھر شاک لگا، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے کہا حوالات میں؟ کب؟ کیوں پکڑے گئے تھے وہ اور تم؟ ابھی کتنا ٹائم ہو گیا؟ وہ سوچتے ہوئے بولا 2 مہینہ 10 دن۔ اپن 6 آدمی خلاص کیا، سارا لوگ ایک عورت کو اٹھاتا تھا، اس تانی کو۔ اپن بہت خراب آدمی ہے، بدماش اور ہسٹری شیٹر ہے، مگر عورت کے سامنے کیسا بدماشی، ایک عورت کا سامنے 6 مرد، کیسا مرد؟ اور پھر وہ استانی، اپن استاد کو باپ کے برابر جانتا، اپن سب کو کاٹ دیا۔ چونکہ یہ کہانی میں سن چکا تھا اس لیے میں نے بے چینی سے کہا، اس کے بعد تمہیں پولیس نے پکڑ لیا اور ایک بہت بڑے آدمی نے چھڑا لیا۔ محسن کہاں ملا تھا تمہیں؟ وہ میری معلومات پر کچھ حیران ہوا۔ وہ ادھر بیٹھا تھا پہلے سے، حوالات کا اندر، 3 دن رات اپن ادھر رہا۔ کیسا تھا وہ؟ گل نے بے اختیار کہا، پھر میری طرف دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے اسے گور کر دیکھا۔ محمد بھائی بتا تو رہا ہے، وہ کیسا تھا؟ ابھی کیا بولے؟ ایک دم جوگی بابا کا مافک، اس کا اتنا بڑا داڑھی تھا۔ محمد بھائی نے ٹھوڑی کے نیچے بالشت پر ہاتھ پھیلایا، لمبا لمبا بال تھا، لال لال آنکھیں چرس پینے سے۔ چرس؟ محسن چرس پینے لگا تھا؟ میں نے کہا یہ غلط ہے۔ محمد بھائی نے اقرار میں سر ہلایا۔ اپن اس کو چرس سپلائی کیا، اپنا تھانے میں چلتا ہے، ہر تھانے میں مہمان رہتا ہے اپن، تھانے دار آج اس تھانے میں، کل دوسرے تھانے میں، سب کا بتہ اپن ہی پہنچاتا تھا۔ حوالات میں اپن جو مانگتا تھا وہ ملتا تھا، ایک دم گھر کا مافک۔ سالہ گھر میں کیا ہے، ایک چارپائی اور 2 برتن۔ میں نے کہا محسن پر کیا الزام تھا؟ وہ ادھر ہوٹل کے سامنے پھرتا تھا، روز صبح آتا تھا اور کھمبا کا مافک کھڑا ہو جاتا تھا، ادھر ٹیکسی والا، رکشہ والا، گاڑی صاف کرنے والا چھوکرا لوگ، بولتا CID کا آدمی ہے۔ ہوٹل کا گیٹ کیپر دیکھتا تو مینیجر کو بولتا، اور مینیجر خفیہ پولیس کا افسر سے بات کرتا
کہ ابھی ایسا کیا لفڑا ہے کہ اپن کا دروازہ پر آدمی کھڑا کیا ہے۔ وہ بولتا کہ پولیس کا آدمی ہوگا، پولیس بولتا ملٹری انٹیلیجنس کا ہوگا۔ ایک دن وہ کھمبا پر کچھ لکھتا اور چلا جاتا۔ مینیجر پولیس کو بلاتا، پولیس خفیہ پولیس کو اس کھمبے پر ٹائم ہوتا اور ایک جگہ ادھر جاتا تو کچھ نہیں۔ سب سمجھتا کوئی گپلا ہوئیں گا، جاسوسی کا چکر ہوئیں گا، دھماکہ ہوئیں گا۔ دوسرا دن محسن پھر آتا، دوسرا ٹائم اور دوسرا جگہ لکھتا اور جاتا۔ پولیس پھر ادھر جاتا اور کچھ نہیں ہوتا۔ تیسرا دن محسن کو پکڑتا، اس سے پوچھتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کاہے کو ہر روز آ کے تم کھمبا پر ایسا مافک ٹائم لکھتا اور جگہ لکھتا۔ وہ دم لینے کے لیے رکا تو میں نے کہا، محسن نے کیا بتایا؟ کچھ نہیں۔ پولیس بہت مارا اس کو، اپن 3 دن دیکھا۔ رات بھر اس کو الٹا لٹکاتا، کپڑا اتار کے مارتا، وہ بہت چلاتا، بکرے کا مافک۔ میں نے گل کی طرف دیکھا، وہ کانپ رہی تھی اور چپ کے رو رہی تھی۔ محمد بھائی کو کیسے اندازہ ہو سکتا تھا کہ اس کی باتوں سے گل کے دل پر اور خود میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔